اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کے محبوب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعہ مبارک کا عنوان ہے عظیم قائد باہمت خلیفہ پیکر استقامت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جڑے ایام جاری نے ماہ ذوالحج شریف کے آخری ایام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ایام نے 26 ذوالحج شریف کو دوران نماز آپ نے ایک مجوسی نے خنجر کے نال حملہ کیتا، جس سے نال آپ زخمی ہوئے اور گر گئے، اور 3 دن کی علالت تو بعد یکم محرم الحرام کو آپ شہادت عظیم مرتبے کے فائز ہو گئے۔ اسی نسبت کے نال آپ کا ذکر خیر کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام عمر ہے، کنیت آپ کی ابو حفص ہے، لقب فاروق اعظم ہے، اور آپ کے والد محترم کا نام خطاب ہے، اور آپ ہاشمی آقا علیہ السلام دے خاندان دے ایک عظیم فرد نے، اور آپ دیا تمام شانہ وچوں جنہی سب تو بڑی شان ہے وہ ہے کہ آپ مراد رسول نے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک تے راوی نے، آپ فرماتے ہیں حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب۔ آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے اللہ، اے جڑے 2 بندے نے، انہاں 2 بندیاں وچوں جڑا تینوں چنگا لگدا ہے اون دے نال اسلام نو عزت عطا فرما دے، انہوں اسلام عطا کر دے تو اون دے نال اسلام نو عزت مل جائے گی۔ آقا علیہ السلام کی دعا بڑی خاص ہے۔ ساریاں عزتاں دنیا دیا ایک پاسے نے، ساریاں شانہ ہر چیز جڑی دنیا دی ہے وہ ایک سائڈ تے ہے، انہاں تمام چیزاں تو بڑھ کے اگر کوئی چیز ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ساریاں عزتاں تو ود کے جو بڑی عزت ہے وہ آقا علیہ السلام کی غلامی دے وچ آ جانا ہے، اور ساریاں دولتاں تو بڑھ کے جڑی بڑی دولت ہے وہ دین اسلام کا مل جانا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اللہم اعز الاسلام، کہ اے اللہ اسلام نو عزت دے۔ یعنی ساڑھے واسطے جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں اسلام مل جائے وہ عزت والا بن گیا، جنہوں اسلام مل گیا انہوں عزت بھی مل گئی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جڑا بندہ عزت چاہتا ہے وہ یاد رکھے ساریاں عزتاں اللہ دے کول نے۔ یعنی جدو تسی اللہ تعالیٰ دی ذات کو من لو گے، ایمان لے آؤ گے، پھر اللہ نے دونوں سب تو ود کے عزت عطا فرما دیتی ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ عمر دے نال اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ یعنی جڑا ساریاں نو عزتاں دیندا ہے، جدے نال سب نو عزتاں ملدیاں نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس نو عمر دے نال عزت عطا فرما دے۔ آقا علیہ السلام نے 2 بندیاں کا ذکر فرمایا،
اور اندر جی شرط رکھی ہے وہ بھی بڑی باکمال ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بھی احبی الیکا، اے اللہ جڑا تینوں انہاں وچوں چنگا لگدا ہے، تیرے نزدیک جڑا چنگا ہے، جڑا مناسب ہے، جڑا صحیح ہے، جنوں تو پسند کرنا ہے وہ عطا کر دے۔ اب پتہ چلیا اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند آئے نے تو اللہ نے آپ کو ہدایت اسلام کے واسطے عطا فرمائی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے شرط رکھی ہے کہ اے اللہ جڑا تینوں پیارا لگتا ہے وہ عطا کر دے۔ تو پتہ چلیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نو بھی محبوب نے تا ہی اپنے محبوب نو عطا فرمائے نے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عظمت و شان عطا فرمائی ہے۔ آپ نے جو اسلام قبول فرمایا اور آپ 40ویں آدمی نے، آپ تو پہلے 39 لوگوں نے اسلام قبول کر رہے سی اور 40واں مسلمان ہونے والا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ نے اسلام قبول فرمایا تو دیکھیا جڑے مسلمان نے وہ چھپ کے نمازاں پڑھتے ہیں، خفیہ طور پہ عبادات کرتے ہیں، اگر کوئی محفل بھی کرنی ہے تو خفیہ طور پہ کرنی ہے، اعلانیہ طور پہ کوئی عبادت نہیں، کوئی نماز نہیں اور کوئی اس طرح جڑی ہے ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب ساڈا سچا ہے کہ انہاں دا سچا ہے؟ آپ نے السلام نے فرمایا اللہ تو آپ نے ہی سچا ہے۔ عرض کی تھی حضور جڑے لات عزا ود سوا اے بتاں دے منن والے جھوٹے رباں دے منن والے نے، یہ تو اعلانیہ طور پہ عبادت کرتے پے نے، انہاں نوں پوجتے پے نے، تو اساں سچے رب دے منن والے اگر اسی چھپ کے کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا مصلحت کی خاطر اسی اس طرح کر رہے ہیں، اس وقت کی ضرورت ہے، کیوں جڑے مسلمان نے جڑے اسلام قبول کرنے والے نے وہ زیادہ تر کمزور لوگ نے، غریب لوگ نے اور عام طبقہ ہے۔ دنیاوی اعتبار کے نال جڑے مالدار نے، جنہ دا مقام ہے، جنہ دا نام ہے، جنہ کو سرداری ہے، یا جڑے اتھوں دے چودھری نے، وہ تو سارے مسلمانوں کے خلاف نے۔ اگر اساں اعلانیہ طور پہ عبادت کریں گے تو سانو اس گل کا خطرہ ہے مسلمانوں کو تکلیف دیں گے، اذیت دیں گے اور اس کے نال نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تسی انہاں تو ڈرو نہ، انہاں تو خوف نہیں کرنا، بلکہ اللہ آپ نے واسطے کافی ہے اور تساں سانوں اجازت دیو آج اسی اعلانیہ طور پہ عبادت کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیغام کا۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل فرمائی یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تواڈے واسطے کافی ہے اور مومناں دے وچوں او بندہ جڑا تواڈی غلامی کردا ہے، تواڈی اتباع کردا ہے، وہ تواڈے واسطے کافی ہے۔ اس شان فاروق اعظم کو اگر سمجھنا ہے تو جڑا دل کا دروازہ ہے انہوں کھول کے سمجھنا پڑے گا اور محبت کے نال دیکھنا پڑے گا، پھر سمجھ آئے گی کہ اللہ نے انہوں کی عظمت و شان عطا فرمائی ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی تھی حضور اللہ اپنے واسطے کافی ہے، تسا اجازت دیو اسی اعلانیہ عبادت کرنے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب تیرے واسطے اللہ کافی ہے اور وہ بندہ کافی ہے جنہا تیری غلامی کرتا ہے۔ یعنی اگر سادے لفظوں میں چاکھیے تو خالق کائنات نے فرمایا میرے حبیب تیرے واسطے اللہ کافی ہے اور عمر کافی ہے۔ یعنی آج کے دن کے واسطے آج اس جو موجودہ صورتحال ہے یہ واسطے سب تو پہلے
میری مدد تیرے نال ہے اور جڑی مدد ملنی ہے وہ صورت عمر دے وچ ملنی ہے انہاں دی صورت دے وچ اللہ دی تانوں مدد ملے گی اور انہاں دی اجازت عطا کر دیو آج مسلماناں نوں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور بالکل ویسے ہی ہویا اس وقت پھر صحابہ کرام علیہم رضوان دائر کم دے وچوں نکلے نے ایک سائڈ تے عمر فاروق نے ایک صف دے آگے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو کسے دی طاقت نہیں ہوئی کسے دی ہمت نہیں پئی کہ آج مسلمانوں دا رستہ روکے آج خانہ کعبہ وچ انٹری روکے یا کسے مسلمان کو تکلیف دے یہ شان ہے اور آقا علیہ السلام دا فرمان سچ ثابت ہویا اللہ دی بارگاہ جڑی دعا کیتی ہے کہ اللہ اسلام نو عمر دے نال عزت عطا فرما دے تو اللہ نے پھر عزت عطا فرمائی ہے اسلام نو بھی اور مسلمانوں نو بھی کہ وہ چھپ کے نمازاں پڑھتے ہیں دستے ہی نہیں اسی مسلمان ہاں آج وہ اعلانیہ طور پہ صف بائی صف اور قطار بنا کے سارے اکٹھے ہو کے خانہ کعبہ جا رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں کہ ایسا مسلمان ہاں اسی محمد عربی دے غلام ہاں آج جس نے ساڈا رستہ روکیا یا پھر وہ نہیں دیا پھر رستہ نہیں لیکن کسی دی ہمت نہیں پئی کہ آ کے وہ رستہ روکے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جڑی شان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرما دیا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا ذکر عمر فی المجلس حسن الحدیث فرمایا جس مجلس دے جس محفل دے جس اجتماع دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر خیر کیتا جائے وہ ساری محفل بھلائی والی بن جاتی ہے وہ ساری جڑی محفل جڑی مجلس ہے وہ جڑا اجتماع ہے وہ سارا بھلائی والا بن جاتا ہے کہ اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اینی بھلائی عطا فرمائی ہے کہ انہاں دا ذکر کرن دے نال اللہ ذکر کرن والیاں نو سنن والیاں نو بھلائی عطا کر دیتا ہے اور دوسرا ارشاد آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زینو مجالسکم بذکر عمر فرمایا اپنیاں محفلوں عمر دے ذکر دے نال سجایا کرو یعنی جدوں بھی کوئی محفل ہوئے جدوں بھی اکٹھے ہو تو میرے یار دے یار دا ذکر کیتا کرو فرمایا عمر دا ذکر کیتا کرو اس سے نال تہاڈیاں محفلاں سج جان گیاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آپ عظمت و شان عطا فرمائی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جڑا ایمان ہے دیکھو اسی جڑے مسلمان ہاں اسی اپنے طور تے مسلمان ہاں اسی اپنے ایمان کو خود ہی تولنے ہاں خود ہی محاسبہ کرنے ہاں خود ہی فیصلہ کرنے ہاں کہ میں کنا کو مسلمان ہاں میں کنا کو نیک ہاں میں کنا کو متقی پرہیزگار ہاں ساڈے کول ساڈے ایمان دی ساڈے تقوی دی ساڈی پرہیزگاری دی کوئی سند موجود نہیں ہے کہ جندے ہوتے سانو ناز ہوئے یا سانو فخر ہوئے صحابہ کرام علیہ رضوان کو عظیم لوگ نے جنہ دے ایمان دیا سندہ اللہ نے انہوں نے عطا فرمائیاں جنہ دے اسلام دیا سندہ عطا کیتیاں نے جنہ کو جنت دیا سندہ عطا کیتیاں گئیاں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام دی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں حضور اسلام جڑا ایمان ہے بندہ کدوں پکا کامل ایمان والا بن جاتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیادہ حتی اکونا احب الیکا من نفسکا فرمایا مینوں قسم ہے اس ذات دی جس ذات دے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے اونی دیر تک تو مومن نہیں ہو سکنا ہے جنی دیر تک میں تینوں تیری جان تو زیادہ پیارا نہ ہوں عرض کی تھی حضور اجے میری محبت کا یہ مقام نہیں ہے اجے میری محبت اس مقام تے نہیں پہنچی کہ تسا مینوں ہر شے تو عزیز ہو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر
معیار یہی ہے، اگر ایمان والا بننا ہے پھر معیار یہی ہے، اس معیار سے آئے گا تو ایمان کامل ہوئے گا۔ تھوڑی دیر سوچیا، غور کیتا، عرض کرتے ہیں حضور ہون میرے دل ہے تو کوئی محبوب چیز نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ اب انہوں نے ایمان مکمل ہونے کی انہوں کو سند ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے تو انہوں کا ایمان مکمل ہے۔ اب جڑا ساڈے ورگا بندہ انہوں نے ایمان کا شک کرے، جنہوں آدھے ایمان کا نہیں پتا، وہ ان عظیم لوگوں کے ایمان کا فیصلہ کرے تو اس کو خود سوچنا چاہیے کہ میرا جڑا سوال یا میرا جڑا اعتراض ہے یہ کتوں تک جائے گا۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں سو رہا سا اور میں ایک خواب ویکھیا ہے، اور جڑا نبی دا خواب ہے وہ سچ ہوتا ہے اور وہ وحی ہوتی ہے۔ نبی دا خواب وحی ہوتی ہے۔ فرمایا میں سو رہا سا اور میں خواب ویکھیا، خواب دے وچ ایک فرشتہ آیا اور اس نے مینوں دودھ دا ایک پیالہ دیتا اور میں اس پیالے وچ دودھ پیتا، جنی میری طلب سی۔ فرمایا میں نوش فرمایا، پھر میں اس کو واپس ہٹایا۔ میں نے فرشتے نے آخیا کہ حضور ہور پیو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پھر پیتا، جنہ میرے کو پیتا گیا میں اتنا نوش فرمایا، اور پھر میں اس کو واپس ہٹایا۔ اس فرشتے نے عرض کی تھی حضور اور پیو۔ آپ فرماتے رہے میں تیسری مرتبہ بھی دودھ پیتا اور میں اتنا دودھ پی لیا کہ میرے پورے جسم میں جو سرایت کر گیا، یہاں تک کہ وہ میرے ناخنا تک آ گیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے رہے اتنا میں دودھ پی لیا اور پھر میں پیالہ واپس ہٹایا، دودھ میں تھوڑا یا دودھ بچ گیا سی۔ اب میں اپنے ارد گرد ویکھیا تو میں نے حضرت عمر نظر آئے ہیں، اور میں جڑا وہ دودھ ہے وہ حضرت عمر کو عطا کر دیتا ہے، جڑا بچیا ہے وہ عمر کو عطا کر دیتا ہے اور انہوں نے پی لیا ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے خواب سنایا اسی وقت ہی آقا علیہ السلام نے غلاماں دے وچ ایک آدمی بولیا حضور پھر اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جڑا دودھ ہے وہ علم ہے جڑا اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اب خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ اس دودھ نو نوش فرمایا، یہاں تک کہ پورے جسم وچوں آ گیا۔ آپ اندے وچوں جو بچیا ہے وہ عمر نو عطا فرمایا ہے۔ اب جڑا عمر کو علم ہے وہ علم نبوی ہے، یعنی وہی علم ہے جڑا اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمایا ہے۔ خیرات حضور کو ملی ہے لیکن ملیا وہ خالص ہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جڑا علم ہے انہوں نے علم دی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام دے علم خاص دے وچوں آپ کو حصہ عطا فرمایا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور خواب، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں سو رہا سا اور میں خواب ویکھیا، اور خواب دے وچ میرے تے میری امت دے کئی لوگوں کو پیش کیتا گیا، اور جڑے انا نائم لیک الناس یعرضون علیہ میں لوگوں کو ویکھیا اور انہوں نے میرے سامنے پیش کیتا گیا، اور وہ جنے بھی لوگ نے انہوں نے کمیزاں دتیاں گئیاں نے اور انہاں کمیزاں نو پہن رہے نے۔ عجیب بات یہ ہے کہ کسے کو وہ کمیز پائی نہیں جاتی پئی، کوئی اس کو پاتا ہے انہیں گلے پھس جاتی ہے، کوئی اس کو پاتا ہے تو وہ کوئی جسم نو ڈھانپتی ہے، کوئی جسم ہوتا رہ جاتا ہے، یعنی جس نو بھی میں ویکھنا وا اندر کو وہ کمیز پہنی نہیں جا رہی، تو میں ویکھ رہا وا
تو اچانک میری جڑی نظر ہے وہ پئی ہے تو میں ویکھیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے نے اور انہوں نے وہ قمیض عطا کی گئی ہے اور انہوں نے وہ قمیض پہنی ہے کہ انہوں نے سارا جسم انہیں ڈھانپ لیا ہے، بہترین طریقے دے نال انہوں نے اس قمیض کو پہن لیا ہے۔ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا وہ جڑی قمیض ہے وہ دین اسلام ہے، قمیض دین ہے، اللہ نے سارے نو دین عطا فرمایا ہے، کسے کو کتنا دین ہے، کسے کو کتنا دین ہے، کسے کو کتنا دین ہے۔ فرمایا اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکمل دین عطا فرمایا ہے، انہوں دا دین بھی کامل ہے، انہوں دا علم بھی کامل ہے، انہوں دا ایمان بھی کامل ہے اور وہ مراد رسول بھی نے اور اللہ دے محبوب بھی نے۔ اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شان عطا فرمائی ہے۔ حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انا علما عمرا ہدیا فی کفۃ میزان وہدیا علم اہل الارض فی کفۃ لرجا علمہ بعلمہم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام اہل زمین دے علم کو اکٹھا کیتا، جن اہل زمین نے انہوں نے علم اکٹھا کیتا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے علم نے اکٹھا فرمایا۔ ایک پلڑے وچ سارے لوگاں دا علم ہے اور ایک پلڑے وچ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا علم ہے اور وہ پلڑا جڑا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے علم والا ہے وہ پلڑا سارے دے علم دے بھاری ہے۔ اللہ نے اتنا علم آپ کو عطا فرمایا ہے اور اتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظمت و شان عطا فرمائی ہے اور اتنا مقام ہونے کے باوجود جدو آپ خلیفہ بنے نے آپ کو خلافت ملی ہے اور آپ مرتبہ خلافت کے فائز ہوئے نے تو ایک واقعہ عرض کرنا ہے اس بعد آپ کا خطبہ میرے سامنے پیش کراں گا۔ آپ سفر شام کے واسطے جا رہے ہیں اور اونٹنی کے سوار نے آپ کے نال حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستے میں پانی والا رستہ آیا اور آپ اپنی سواری تو نیچے اترے، اپنے موزے اتارے اور انہوں نے اپنے کندھے تے رکھ لیا اور اونٹنی نو پکڑ کے انہیں نال چلنا شروع کر دیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور تسا کیا کرتے ہو؟ تسا امیر المسلمین ہو، امیر المومنین ہو، سارے خلیفہ ہو مسلمانہ دے، اور اگر کسی نے تانوں ویکھ لیا تو لوگ کیویں گلاں کرن گے کہ اے مسلمانہ دا خلیفہ ہے، انہاں دا بادشاہ ہے، انہاں دی حالت ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تہاڈی جگہ تے کوئی ہور ہوندا تو میں اس کو عبرت بنا دیتا، لیکن چونکہ تہاڈی شان بڑی ہے لہذا تہاڈی شان دا احترام کرتے آیا تانوں کچھ نہیں کہندا، لیکن ایک حقیقت ہے جو آج بیان کر دیاں گا۔ فرمایا وہ حقیقت یہ ہے، فرمایا اساں ذلیل لوگ ساں، اساں سب تو برے لوگ ساں، ساریاں برائیاں ساڈے وچ پائیاں جاندیاں سن، اللہ نے سانو دین دے کے عزت عطا فرما دیتی۔ اسی غور کرو، آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے اللہم اعز الاسلام بے عمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عمر کے نال عزت عطا کر دے۔ عمر کہہ رہا ہے اساں ذلیل ساں، اللہ نے ایمان دے کے سانو عزت عطا فرما دیتی۔ یعنی ایک انہاں دا ایمان ہے، انہاں دا اعتقاد ہے، انہاں دا عقیدہ ہے، یہ انہاں دی عاجزی ہے، انہاں دی انکساری ہے، اور انہوں نے دسیا ہے کہ جنہاں نے ایمان ملیا ہے ایمان کی قیمت کیا ہوتی ہے، اور فرمایا سانو کوئی نہیں جانتا سی، یہاں تک کہ فرمایا کہ میرے والد نے میں اٹھ چارن تے لا دیتا اور میرے کو اٹھ نہیں سوالے جاتے سن، چند اونٹ جڑے نے وہ میرے کو سوالے نہیں جاتے سن، اور آج اگر میں نے اتنی عزت ملی ہے، اتنی شان ملی ہے،
اور اتنا مقام ملیا ہے تو ان کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے سانو دین عطا کیتا ہے. فرمایا آج اگر میں شان مل گئی ہے تو میں اس دین کو نہیں چھڑ سکتا. جس دین نے میں نے یہ سب کچھ عطا کیتا ہے آپ اس دین کو میں کیویں چھڑ دے گا. تو فرمایا کہ میرے محبوب کا فرمان ہے کہ کسی دے نال زیادتی نہیں کرنی چاہے جانوری کیوں نہ ہوئے. فرمایا رستہ مشکل ہے, پانی ہے, یہ چلن واسطے دشواری ہے, اگر میں سوار ہوا گا تو اور تنگ ہوئے گی, اللہ ناراض ہوئے گا. فرمایا ان واسطے میں آسانی کیتی ہے تاکہ میرا رسول بھی خوش ہو جائے, میرا خدا بھی خوش ہو جائے. یہ انہوں نے سانو معیار قائم کر کے دیتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس وقت خلیفہ بنے نے, شانہ تو آپ کی اور بھی بہت ساریاں نے, اگر بیان کریے تو بیان نہیں ہو سکتی, وقت سارا ختم ہو جائے گا. آپ خلیفہ بنے, آپ کا انتخاب ہو گیا, اور انتخاب کے وقت چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے وصال کو پہلے آپ کو خلیفہ نامزد فرما دیتا سی. فرمایا کہ سانے جان تو بعد مسلمانہ کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کئی لوگوں نے اعتراض کیتا کہ حضور بڑے سخت مزاج نے, یہ بڑے جلالی نے, بڑے غصے والے نے, تو اگر تسی انہاں نوں مسلمانوں کا خلیفہ بنا رہے ہو تو یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے, اور کل قیامت نو اگر تواڈے کول اللہ نے پوچھ رہا تسی خلیفہ کنوں بنا کے گئے ہو پھر کی جواب دے گے. تو آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے میرے کو قیامت دن پوچھا کہ اے صدیق آدھے جان تو بعد خلیفہ کنوں بنا کے آیا سے, تو میں عرض کراں گا یا اللہ جڑا مینوں ساریاں تو چنگا لگیا سی, جڑا مینوں ساریاں تو چنگا لگیا سی اونوں بنا کے آیا تاکہ تیری مخلوق تے رحم کرے, تیری مخلوق تے نال بھلائی کرے. اور آپ اس وقت پھر خلیفہ نامزد ہوئے نے, اور آپ نے پہلے تقریر کی ہے. آج کل بھی جو کوئی بادشاہ, کوئی حاکم جیتتا ہے, کوئی اقتدار دے وچ آندا ہے تو سپیچ کرتے ہیں اور وہ دستے نے کہ تہاڈے نال کیسا سلوک کران گے, لیکن جس وقت پھر چاندے گزرتے ہیں تو پھر وہ یاد ہی نہیں رہتا بھی وہ حاکم کیڑا سی تو عوام کیڑی ہے. تساں سارے دوست صاحب علم ہو, کسی نے کدے بھی تنقید نہیں کی. تو ساری مسجد کا ادکی جڑا بل ہے نا وہ بہت زیادہ آیا ہے, اور آیا بھی نجائز ہے. یعنی کہ اسی ہر مہینے بل تارنے ہاں, 6 مہینے ہو گئے نے میٹر چینج ہوا ہے کہ انہوں نے جناب صاحب انڈیکشن پا کے 32,000 روپیہ انڈیکشن پائی ہے, 10,000 بل ہے, 42,000 روپیہ بل آ گیا. بس اب اگر تسی اس گل تو پہلے ویکھو, تسی یہ سنتے رہتے ہو کہ جڑی انہاں دی تقریراں نے, تقریراں وچ یہ بھی ہے کہ بندہ بل لے کے جاوے گا دکان تے, اور جس وقت انہیں دینا ہے تو اگے ہی مہر لگی ہوگی کہ تیرا بل تو حکومت پنجاب نے پے کر دیتا ہے. یعنی کہ یہ سارے حکمران نے وہ کہتے ہیں کہ سنتے رہتے ہو. اب حکومت پنجاب نے جڑے بل پے کرتے سن وہ مسجداں بھی ٹھوکی جاتے ہیں. چلو عوام جو دوسرے لوگ نے انہوں نے ظلم ہو رہا ہے, مسجد کا رب کا گھر ہے, یہ بھی کوئی ترس نہیں, کوئی خیال نہیں بھی یار مسجد ہے جن کے اتنی مہربانی کر دئیے. تو یعنی کہ یہ جو حکمران نے جدو حاکمیت آئی پھر سبد بال وکھائے, جدو اقتدار سے قابض ہو گئے تو پھر ساریاں کسراں کٹیاں, پھر آخیا بھی ہونا مل گیا ہے, پتہ نہیں پھر ملنا ہے کہ نہیں ملنا. تو سدا بادشاہی سونے رب دی ہے, کسی دی بھی نہیں رہنی. تو ظلم دی جیڑی بادشاہی ہے وہ کدے قائم نہیں رہ سکتی. تو عوام دے نال اینا ہی ظلم کرنا چاہیے ہے کہ جنہ انسان برداشت کر لے. جو اللہ تعالیٰ کی لاٹھی ہے وہ بے آواز ہے, اور اس کی پکڑ جڑی ہے وہ بڑی سخت ہے, اور اللہ تعالیٰ جو کسی کو پکڑتا ہے پھر بچاؤن والا کوئی نہیں ہوتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریر کی ہے, آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انی قد ابتلیت بکم وابتلیکم لی. فرمایا اے لوگو, اللہ نے مینوں تواڈے نال آزمایا ہے, تانوں میرے نال آزمایا ہے. میں تواڈے واسطے آزمائش ہاں اور تساں میرے واسطے آزمائش ہو. یعنی اقتدار آیا ہے نا, خلیفہ بن گئے, اقتدار آ گیا, بادشاہی آ گئی, خلیفہ بن گئے. تو فرمایا یہ میری سرداری نہیں, بادشاہی نہیں, یہ میری حکومت نہیں, یہ میرے واسطے آزمائش ہے. جڑا بندہ
اپنے عہدے نو آزمائش سمجھ کے کام کرتا ہے اس نے پھر عوام کی فکر ہوتی ہے. جس نو ہوئے کہ میں تو اتنا خرچہ کر کے اقتدار میں آیا تو میں ہوں پورے کتوں کرنے نے، اس نے پھر عوام کی خبر گیری کیا کرنی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران کیسے پیدا ہو سکتا ہے، ایسا عادل حکمران اور عوام کا خیر خواہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں ایک رات اچانک ہی نکلیا اور میں دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی دے وچ ایستا ایستا جا رہے ہیں، ایستا ایستا جا رہے ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے جس طرح بندہ آہستگی کے نال جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں میرے ذہن چ خیال آیا بھی کدھر جاندے پے نے، تو میں انہاں دے پیچھے پیچھے دیکھا کہ گھر دے وچ داخل ہو گئے نے. میں بڑا حیران ہویا بھی یہ گھر تو جاننے والا ہی نہیں، میں تو جانتا ہی نہیں کہ یہ کون ہے، تو نہ یہاں کا گھر ہے جس گھر میں رات کی تاریکی میں داخل ہو گئے نے. خیر ہوئے تو میں کافی دیر انتظار کیا، آپ نہیں آئے، میں واپس آ گیا. میں کہ دن چڑھے گا تو پھر کھوج کریں گے بھی یہ گھر کھندا ہے اور یہ ادھر کیوں گئے ہیں. آپ فرماتے ہیں دن ہویا تو میں اس گھر دے وچ گیا اور میں اس گھر وچ ویکھیا تو ایک بوڑھی عورت نابینی بیٹھی اور میں اس مائی دے کول پوچھیا کہ مائی صاحب رات کو تواڈے گھر وچ ایک بندہ داخل ہویا ہے، وہ اتنے کی کرنا آتا ہے؟ آپ نے فرمایا مائی صاحبہ نے میں ضعیف ہاں اور اکھاں تو نابینی ہاں اور میرا کوئی دنیا تے ہے کوئی نہیں. وہ اللہ دا بندہ آتا ہے، میرے گھر کی صفائی بھی کر جاتا ہے، برتن بھی دھو جاتا ہے، چیزاں بھی صحیح جوڑ کے چلا جاتا ہے اور مینو تے پاکی پلیچ کا بھی اتنا خیال نہیں رہتا. اگر میرے کپڑے خراب ہون وہ بھی صاف کر جاتا ہے، مینو بھی پاک کر جاتا ہے، وضو بھی کرا جاتا ہے، روز آتا ہے اور میری خدمت کر کے چلا جاتا ہے. بولتا نہیں، مینو نہیں پتا وہ کون ہے، آج تک بولیا نہیں بھی میں کون ہوں، مینو ان کی پہچان نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس سے نکلیا اور میں کیا کہتا طلحہ تیرے جمن تے افسوس ہے کہ تو عمر تے شک کیتا ہے، کہ تو عمر تے شک کیتا ہے کہ عمر تا اتنی شان آ رہا ہے، اتنے ایمان آ رہا ہے، تو یعنی کہ عمر تے ایمان تے شک کرنا ہے، انہوں غور کرنا چاہیے ہے کہ یار میرا ایمان کس مقام تے کھڑا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بنے نے تو آپ نے فرمایا کہ میں تہاڈا مال تہاڈے کولوں نہیں لواں گا، تہاڈا مال تہاڈے کول لٹاں گا نہیں. فرمایا تہاڈا مال تہاڈا روپیہ پیسہ میرے واسطے ایویں ہے جویں یتیم دا مال ہے، جویں یتیم دا مال کھا نہیں سکتے. کوئی یتیم دا مال کھاوے تو انج ہے جویں پیٹ وچ اگ پاندا پیا ہے. فرمایا تہاڈا مال میرے کول انج ہی امانت ہے، جڑا ہی میرے کول پیسہ آئے گا. اور فرمایا میں چونکہ میں خلیفہ ہاں اور میں خلافت کے کام کرنے نے ذمہ داری ہے، اور میں تجارت کاروبار تو نہیں کر سکتا، لہذا فرمایا میں سال 2 سوٹ لواں گا، ایک سردی دا تے ایک گرمی دا. اس کے علاوہ اور میں تہاڈے کول کچھ نہیں لینا، اور اپنے گھر والوں کے واسطے صرف وہ لواں گا جڑا ساڈا ایک وقت دے کھانے کی ضرورت ہوے گی، جن دے نال ساڈی 2 وقت دی روٹی پک جاوے، تہاڈے کول وہی لاں گا. بہت سارے آپ کے ایسے واقعات نے، اور آپ نے فرمایا کہ جڑا تہاڈا مال میرے کول آئے گا نا، کیونکہ اس وقت بیت المال ہوندا سی اور ہن خزانے میں سارے ٹیکس ذریعے پیسہ جاتا ہے، ادو بیت المال وچ پیسہ آتا سی. فرمایا جڑا تہاڈے کولوں پیسہ ساڈے کول آئے گا اسی وہ اللہ دی رضا واسطے اللہ دی مخلوق تے خرچ کراں گے، جتھے وہ خرچ کرن دی جگہ آئے گی اوتے خرچ کراں گے. اور فرمایا جڑے بھی ساڈے ملازمین نے، کوئی امام ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی گورنر ہے، کوئی سپاہی ہے، جننے بھی عہدے داران نے، فرمایا ساریاں دیاں تنخواہاں سال بعد بداواں گے. سب نو حالات دے نال نال جس طرح ضرورت ہوئے گی انہاں دے وظیفے وچ اضافہ بھی کیتا جائے گا. اور فرمایا کہ جہڑیاں تہاڈیاں سرحداں نے انہاں دی حفاظت بھی عمر کرے گا، تہاڈے دشمناں تو بھی تہاڈی حفاظت عمر کرے گا. اور فرمایا میں ہمیشہ تہاڈا خیال رکھاں گا، تہاڈی حفاظت کے واسطے ہمیشہ موجود رہاں گا.
اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. یعنی بندے کو بادشاہی آ جائے تو بندہ کی منگتا ہے؟ بادشاہی آ گئی، اقتدار آ گیا ہے، اچھے دن آ گئے ہیں، ہر چیز کی چہل پہل، سرداری، روپیہ، پیسہ ہے، بندہ کی آتا ہے بھی ہوں زندگی کو 4 سال بعد ہی جاوے، ہوں تو کھان کا ٹائم آیا، بندہ آتا ہے کہ ہوں تو موج کا ٹائم آیا، تو ہوں اگر گھاٹا واٹا ہو گیا تو ساری عمر تو جی ہے دھکیا چی گزر گئی ہے. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ دعا کرتے ہیں اے اللہ مینوں آدھی راہ میں شہادت عطا کر دے. یعنی موت منگنا شرعن جائز نہیں ہے، لیکن شہادت کی موت منگنا جائز ہے. یہ جاگنا کہ اللہ مینوں موت دے دے یہ جائز نہیں، لیکن اے اللہ مینوں شہادت کی موت دے یہ جائز ہے. یعنی موت منگتے پے نے بندے، زندگی منگتے ہیں وہ موت پہ منگتے ہیں، اور موت بھی شہادت والی، کیونکہ پتہ ہے یہ زندگی عارضی ہے. اگر اللہ دی راہ میں شہید ہو گیا پھر ایسی زندگی ملے گی جی کدے ختم نہیں ہونی. اور ایک اور خواہش ہے، عرض کرتے ہیں یا اللہ مینوں موت دینی تو آدھے محبوب دے شہر دے وچ دینی کہ مینوں موت آوے تو مدینے دے وچ آوے تاکہ میں تیرے محبوب دے قرب وچ رہواں. اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی دعا کو قبول فرمایا، شہادت کی موت بھی عطا فرمائی، اپنے محبوب دے شہر دے وچ بھی عطا فرمائی، اور قبر اپنے محبوب دے پہلو دے نال عطا کی تھی. فرمایا تاکہ قیامت تک یہ ساری کائنات دیکھتی رہے کہ اللہ دے حبیب نے اللہ کو عمر منگیا سی، اللہ نے دنیا وچ بھی نال رکھیا ہے، قبر وچ بھی نال رکھیا ہے، حشر دا میدان ہوئے گا تو پھر بھی عمر نال ہوئے گا. اللہ نے آپ کو شان عطا کی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے.